بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، جو لوگ قرض میں مبتلا ہے اور قرضے پر قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، حالات اس طرح کے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کی بھی کوئی صورت نہیں ہو رہی اور آئے روز پریشانی اور مسائل بڑھتے نظر آ رہے ہیں، کوئی آمدن کے ذرائع نہیں ہیں اور قرض دینا بھی چاہتے ہیں دل میں، تو وہ ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے چند ایک مجرب معمولات میں دوں گا، انشاءاللہ آپ ان کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو قرضے سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ تو آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مقروض جس طرح کے بھی ہو جائیں، آپ حرام کے قریب نہ جائیں۔ اگر آپ نے حرام کا راستہ اختیار کیا، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد اور نصرت ختم ہو جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قرض ہیں بہت، ہم بہت پریشان ہیں، تو میں یہی سوچتا ہوں کہ جس ذات نے ان کو ان الجھے ہوئے مسائل سے نکالنا تھا، ان کے حالات کو درست کرنا تھا، انہوں نے اسی عظیم ذات کے ساتھ بگاڑا ہوا ہے۔ جب اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ہمارے مسائل کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی صورت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو قربان نہیں کرنا۔ بس پہلے یہ سمجھوتا کر لیں، ہم نے سود کے قریب نہیں جانا، حرام کے قریب نہیں جانا، بیمہ پالیسی ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اب جب ہم حرام کھا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا ملبس لباس حرام ہوتا ہے، پیٹ کے اندر حرام ہوتا ہے، رگ و ریشہ میں حرام دوڑ رہا ہے، تو پھر ہم ہاتھ پھیلا کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں، فرماتے ہیں نہیں، تمہاری بات بگڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ تو پہلی بات یہی ہے۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد وظیفہ دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھے، بہت بڑے مالدار تھے، تاجر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا کہ بیچارے خود مقروض ہو گئے، مالی نقصان ہو گیا اور اس طرح کا نقصان کے پئی پئی کے محتاج ہو گئے۔ اب وہ روزانہ سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ جو بھی دروازہ کھٹکھٹانے والا آتا ہے، اس کے دل میں خوف کہ کوئی آیا ہوا ہوگا پیسے مانگنے والا، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو پریشان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس نے اپنا تعلق نہیں توڑا۔ نماز، قرآن، ذکر اور درود شریف کا اہتمام کرتا تھا بہت زیادہ۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مرحمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے امتی، آپ پریشان ہو؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، مقروض ہوں، حالات ایسے ہیں کہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ یا تو وہ تھا کہ میرے گھر میں گھی کے چراغ جلتے تھے اور اب یہ وقت ہے کہ وقت کی 2 وقت کی روٹی کو تنگ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اللہ تعالیٰ راستہ پیدا فرمائیں گے، آپ نے سود نہیں لینا، حرام نہیں کھانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ صبح کو یہ شخص اٹھا، اس کے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ کوئی قرضے والا نہ آیا ہوا ہو۔ دروازہ کھولا تو ایک آدمی نے بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا تھا۔ کہا کہ حضرت، آپ کا تھوک کا کاروبار تھا اور میں آپ سے سامان اٹھایا کرتا تھا، میں نے بہت سا سامان لیا ہوا تھا، آپ سے پیسے نہیں دے سکا تھا آپ کو، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑے گا، یعنی میرا نصیب جگائے گا، سب سے پہلے میں اس آدمی کا قرض دوں گا۔ اس بیچارے نے مجھ سے مانگا ہی نہیں، حالانکہ وہ بھول گیا تھا۔ اب جب وہ اس نے پیسے دیکھے، وہ قرض بھی سارے اترتے تھے اور بھی بھاری رقم اس کے پاس بچتی تھی۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، اور پھر اس کے پاس بھی دوست آ گئے کچھ دنوں کے بعد۔ کہا کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ایسے کر لیں، آپ یہ پیسے ہمیں دیں اور ہم بیمہ پالیسی کرا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، میں قطعاً اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں اپنا ٹکے کا کاروبار کروں گا، ڈرنک کارنر لگاؤں گا، کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا، لیکن حرام کے قریب نہیں جانا میں نے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ
ایک ملک میں گئے ہوئے تھے، سفر تھا، وہاں ایک آدمی ان کو ملا، اس نے کہا حضرت میں بہت مقروض ہوں اور بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے اور بیچارے غربت کی وجہ سے میرے پاس آتا ہی کوئی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جہیز وغیرہ سامان دینے کا کوئی پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس، بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے ان کو وظیفہ بتایا، فرمایا یہ وظیفہ کر لو، یا ناصرو یا عزیزو یا مغنیو یا صمد، یا ناصرو یا عزیزو یا مغنیو یا صمد، اس وظیفے کو کثرت سے پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت ورد زبان رہنا چاہیے، یا ناصرو یا عزیزو یا مغنیو یا صمد۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے تو میں نے دیکھا تھا اس کو پھٹے پرانے کپڑوں میں، تو ایک مرتبہ پھر میں سفر میں جا رہا تھا، میں جہاز سے اتر رہا تھا تو ایئرپورٹ پر وہی آدمی بڑی ناز و نعمت میں خوبصورت لباس میں مجھے ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ حالت، اور آپ عمرے پر، آپ تو بہت غریب تھے، آپ نے مجھ سے وظیفہ پوچھا تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ کے وظیفے کی برکت یہ ہوئی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، الحمدللہ اس قابل ہوا ہوں کہ اب عمرے کے لیے بھی آیا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت دے دیا ہے، فراوانی ہے آپ۔ تو آپ اس کو کریں، یا ناصرو یا عزیزو یا مغنیو یا صمد، یہ پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، آپ کو اللہ پاک قلبی اطمینان نصیب فرما دیں گے، ظاہری و باطنی دولتوں سے اللہ پاک نواز دیں گے۔ یہ واقعے میں نے چاند ایک آپ کو دو سنائے ہیں، بڑی برکات ہیں اس وظیفے کی، آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں گے، قرض بھی اترتے رہیں گے اور آپ ایک دن دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔